بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2043 ہے اور آج ہم سورۃ القمر کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں اور ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، اقتربت قریب آ گئی، الساعۃ قیامت، وانشق القمر اور چاند پھٹ گیا، وَإِن يَرَوْا اگر وہ دیکھیں، آیتن کوئی نشانی، یعرضوا تو اعراض کریں، وَيَقُولُوا اور کہیں کہ سحر مستمر، یہ جادو ہے بڑا مضبوط، وَكَذَبُوا اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، أَهْوَاءَهُمْ اپنی خواہشوں کی، وَكُلُّ أَمْرٍ اور ہر کام مستقر ٹھہرا ہوا ہے، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اور یقیناً آ چکی ہے ان کے پاس، من الانباء خبریں، ما وہ فیہ کہ جس میں، مزدجر تنبیہ وہ نصیحت ہے، حکمت دانائی کی بات، بالغت مکمل، فما تغنی النذر پس فائدہ نہیں دیتی تنبیہات۔ ترجمہ یوں ہے، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے حق کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، اور ہر کام کو آخر کسی ٹھکانے پر ٹک کر رہنا ہی ہے، اور ان لوگوں کو پچھلی قوموں کے واقعات کی اتنی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں تنبیہ کا بڑا سامان تھا، دل میں اتر جانے والی دانائی کی باتیں تھیں، پھر بھی یہ تنبیہات ان پر کچھ کارگر نہیں ہو رہی ہیں۔ ان 5 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، قیامت قریب آنے لگی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ دوسری بات، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ تیسری بات، کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے، ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا۔ چوتھی بات، اپنی خواہشات کے پیچھے چل نکلے، ہر کام کو آخر کار کسی ٹھکانے پر ٹک کر ہی رہنا ہے۔ پانچویں بات، ان لوگوں کو پچھلی قوموں کے واقعات کی اتنی خبر پہنچ چکی ہے جن میں تنبیہ کا بڑا سامان تھا۔ چھٹویں بات، دل میں اتر جانے والی دانائی کی باتیں تھیں، مگر پھر بھی یہ تنبیہات ان پر کچھ کارگر نہیں ہو رہے ہیں۔ بزرگان محترم نے یہ بتائی تھی کہ ان 5 آیتوں میں 9 باتیں، 9 نہیں بلکہ اس میں صرف 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ گمراہ و مشرک لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت بہت قریب آ پہنچی ہے، جس کی ایک نشانی یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، تو جب سمجھ لینا کہ اس کا وقت قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ شق قمر کا جو معجزہ تھا وہ علامت قیامت کے طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہو چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے آپ علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا، جس پر مکے میں چاند 2 مرتبہ 2 ٹکڑے ہوا۔ تب یہ آیت
اقتربت الساعۃ وانشق القمر آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس وقت ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں تھے، اس وقت چاند 2 ٹکڑوں میں شق ہوا۔ ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے پیچھے کی جانب گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے آگے کی جانب۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم لوگ گواہ رہو، یعنی قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ جبکہ کفار مکہ نے اس شق قمر کے معجزے کو دیکھا تو فرمایا، تو کہا کہ یہ تو کوئی جادو ہے جو محمد نے کر دکھایا ہے، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ کسی انسان کے بس میں یہ ایسا کرنا ناممکن ہے، اور ناممکن کو اگر کوئی ممکن کر دکھائے تو یا تو وہ جادو ہوگا یا اپنی آنکھوں کا دھوکہ۔ اس لیے انہوں نے اس شق قمر کے معجزے کو بھی جادو کا نام دیا اور کہا کہ سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، بس اور کچھ نہیں، جو زیادہ وقت تک نہیں رکے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر قریش نے کہا کہ یہ تو ابن ابی کبشہ، مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے جو اس نے تم پر کر دیا ہے، لہذا تم لوگ مسافرین کے آنے کا انتظار کرو، اس سے کہ محمد سب پر جادو نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ آ گئے تو ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں ہم نے بھی اسے دیکھا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے حق کے آ جانے کے بعد جھٹلا دیا، چاہے وہ قرآن ہو یا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات ہوں، ان سب کو باوجود یہ کہ وہ سچے ہیں جھٹلا دیا، اور پھر اپنی خواہشات اور اپنے مفاد کی جو چیزیں اور باتیں تھیں اسی کو اپنانے لگ گئے۔ ان کی اس حرکت پر ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ خیر تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، مگر جب تک ایسا کرو گے ایک نہ ایک دن تو تمہیں اس سے رکنا ہوگا، اس لیے کہ ہر چیز اور ہر کام کی ایک انتہا ہوتی ہے، چاہے وہ اچھا یا وہ برا، انسان کو اس کا نتیجہ مل کر ہی رہتا ہے، لہذا اس کا بھی ایک انتہائی وقت ہے، کل امر مستقر۔ بس جب وہ وقت آ جائے گا تو اس کا بدلہ جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ لیکن یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ ان لوگوں نے بہت ساری ہلاکتوں کی واقعات جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوئے دیکھے بھی ہیں اور سنے بھی، اور ان کی عبرت ناک سزاؤں اور ان کے حالات سے وہ واقف بھی ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ سمجھ سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرح بے وقوف اور نہ سمجھ کوئی اور ہے ہی نہیں، کہ ان کی عقلوں پر نفس پرستی کا پردہ چڑھا ہوا ہے، اس لیے حکمت سے بھرے واقعات اور تنبیہات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو لہذا اے پیغمبر ان کے پیچھے آپ مت رہیے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا جو کام ہے وہ آپ کرتے رہا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔